سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے وضو ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں ہوتا، وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھلنا، مسح کرنا، اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھلنا، اور پیروں کا ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اب پراپر طریقے سے جب آپ غسل کریں گے تو یہ اعضاء دھل جاتے ہیں۔ یہ اعضاء آٹومیٹکلی آپ سر سے پانی بہائیں گے تو ہاتھ بھی دھل جاتا ہے، پیر بھی دھل جاتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے۔ جب یہ اعضاء دھل گئے تو آٹومیٹکلی آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ آپ نیت کریں نہ کریں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو نیت کا الگ ثواب ملے گا، لیکن وضو ہو جائے گا، آپ کو الگ سے غسل کے بعد آ کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، سنت یہ نہیں ہے، سنت طریقہ دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ آپ جب غسل کرنے جائیں گے تو اگر آپ کے نجاست لگی ہے تو پہلے آپ اس نجاست کو زائل کر لیں، دھو لیں اسے۔ اس کے بعد آپ پورے طریقے سے وضو کریں گے، جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح مکمل وضو کریں گے، اور پھر وضو کے بعد آپ غسل کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو نہ کیا بلکہ آپ گئے اور نہانے لگے، غسل کرنے لگے، تو اس طرح بھی آپ کا وضو تو ہو جائے گا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، ہاتھ نل سے دھو لیتے ہیں، تو کیا نل بھی دھلنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ سو کر اٹھتا ہے تو چاہیے کہ وہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ وہ 3 مرتبہ ہاتھ نہ دھو لے۔ 3 مرتبہ ہاتھ نہ دھو لے، اس لیے کہ رات میں اس کے ہاتھ نے وقت کہاں گزارا ہے، کس جگہ اس کا ہاتھ پڑ گیا، کوئی ناپسندیدہ جگہ اس کا ہاتھ لگ گیا ہو، اس نے کھجا لیا ہو، یا کوئی غلاظت ادھر ادھر پڑی ہو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہو، تو اب معلوم نہیں چلتا ہے سونے کی حالت میں کہ ہاتھ کہاں کہاں گیا ہو۔ تو چاہیے کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو لے، پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آج کل دیکھ لیجئے آپ لوگ، نل کا زمانہ ہے، اب کہاں لوگ لوٹے میں پانی لیتے ہیں، کہاں آج کل جگ میں پانی لے کر وضو کرتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں۔ ایسا بہت مشکل ہے۔ آج نل کا زمانہ ہے، لوگ سو کر اٹھتے ہیں کہ نل کھولتے ہیں اور ہاتھ دھل لیتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نل سے جب ہاتھ دھلے تو چاہیے یہ کہ وہ ہاتھ پہلے نل پر پڑا، تو اب اس ہاتھ دھلنے کے بعد ایک چلو میں پانی لے، اس نل کو بھی دھو لے۔ نل دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گیا، پاک ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو پاکی مل جائے گی۔ لیکن یہاں پر لوگ بہت وہم کا شکار ہیں، اور وہم کس طرح کا؟ عجیب و غریب وہم، عجیب و غریب وہم۔ لوگوں کا وہم تو اس قدر پہنچا ہوا ہے ناپاکی کو لے کر کہ ایک صاحب کا معلوم چلا کہ وہ غسل خانے میں جاتے ہیں، اپنے کپڑے جب دھلتے ہیں تو کہنے لگے میں جب کپڑے دھلتا ہوں تو اس کی چھینٹ میرے کپڑوں پر پڑ جاتی ہے، تو جب کپڑوں پر چھینٹ پڑی تو میں کپڑے دھلنے کے لیے جب ہاتھ لگاتا ہوں تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جب میں ٹوٹی کھولتا ہوں ہاتھ سے تو ٹوٹی ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب ٹوٹی کھولنے کے وقت ہاتھ جب ٹوٹی پر رکھتا ہوں تو جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو میں وہ جگہ دھلتا ہوں، گھر کے جو دروازے ہیں اس کے کنڈے دھلتا ہوں، تو جہاں جہاں ہاتھ لگ رہا وہ جگہ دھل لیں۔ اتنا لوگ کرونا وائرس سے نہیں بچتے ہیں جتنا جو ہے لوگ اس چیز میں لوگ پریشان ہیں، اس چیز میں جو ہے ناپاکی میں لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کرونا وائرس اتنا زیادہ نہیں پھیل رہا جتنا ان کا وہم، یہ وہم کا شکار ہو کر اتنا پریشان رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ناپاکی کا معاملے میں اعتدال ضروری ہے، اعتدال رکھنا چاہیے، نہ بہت زیادہ غیر محتاط ہو جائیں اور نہ بہت زیادہ احتیاط دکھائیں۔
آپ لوگ، تو چاہیے یہ کہ جب آپ لوگ سو کر اٹھے تو آپ ٹوٹی کھول لیں، ہاتھ دھل لیں اور پھر چلو سے ٹوٹی کو دھل لیں، بس یہ کافی ہے۔ یہ نہیں وہم پالے کہ وہ ٹوٹی بھی ناپاک ہو گئی ہوگی، وہ پانی جہاں پڑا ہو گیا وہ جگہ بھی دھلے، اور اس کے بعد وہ کپڑے پر چھینٹ پڑ گئی تو کپڑا بھی دھلے۔ نہیں، اعتدال کے ساتھ کام لے، بس یہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔